کہ اگر کوئی نیک بندہ آپ کو بتائے کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، دعا مانگ لو، تو آپ کتنے اہتمام سے دعا مانگیں گے کہ جی ایک نیک بندے نے بتا دیا قبولیت دعا کا وقت تھا۔ اچھا اگر کوئی واقعی بڑا ولی ہو اور وہ بتا دے پھر تو اور اہتمام سے دعا مانگیں گے۔ تو اگر ایک ولی کے بتانے پر اتنے اہتمام سے دعا مانگتے ہیں تو ولیوں کے سردار، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ افطاری کے وقت روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اب اپنے ذرا ذہن میں سوچیں کہ کیا ہم افطاری کے وقت دعا اس اہتمام سے مانگتے ہیں؟ اور شیطان بھی ایسا ہے کہ وہ افطاری کے وقت دسترخوان پہ چیزیں لگواتا ہے، بس حسرت سے دیکھتے دیکھتے وہ افطاری کا وقت ہی آ جاتا ہے۔ اس وقت میں اہتمام سے دعا مانگے، رات کے اوقات میں، دن کے اوقات میں اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے، رحمتوں کی انتہا ہے۔ جو بندہ تھوڑی سی بھی کوشش کرے گا یقیناً وہ رمضان کی رحمتوں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ماں اپنے بیٹے کے بارے میں بد دعا نہیں سن سکتی۔ کسی ماں کے سامنے بیٹے کو بد دعا دیں تو صحیح، حشر دیکھیں گلے پڑ جائے گی، تو ہوتا کون ہے میرے بیٹے کو بد دعا دینے والا؟ تو ماں کو اگر بیٹے سے اتنی محبت ہے کہ وہ بد دعا نہیں سن سکتی، تو کیا ایسا ہوگا کہ کوئی بد دعا دے اور ماں آمین کہے بیٹھ کے؟ وہ تو آمین نہیں نہ کہے گی۔ اب ماں کی محبت کا یہ عالم ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ 23 سال امت کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے رہے۔ کوئی ماں بچوں کے لیے 23 سال نہیں روتی، کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تہجد میں روتے تھے، امت کے لیے روتے تھے، اتنی محبت تھی امت کی۔ روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت نے آ کے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ نبی السلام نے پوچھا، اچھا پہلے مجھے یہ پوچھ کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ ادھر سے بلاوا آتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت یاد آتی ہے، میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری امت کے بارے میں تیرے دل کو خوش کریں گے میرے محبوب۔ اللہ اکبر، اتنی محبت امت کے ساتھ۔ اور ان کے سامنے جبریل علیہ السلام ایک دعا مانگتے ہیں، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اور اس پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آمین۔ اب آپ سوچیں کہ رمضان المبارک میں مغفرت کا کروانا کتنا اہم ہے۔ اول تو ایک فرشتے کی بد دعا کافی تھی، پھر اس کے اوپر نبی علیہ السلام کی آمین، اس نے کتنا موقت کر دیا اس بد دعا کو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رمضان گزرے گا تو یا ہمارے لیے عید ہوگی یا پھر ہمارے لیے وعید ہوگی۔ جن کی بخشش ہو گئی ان کے لیے تو عید ہوگی، خوشی کا دن، اور جن کی بخشش نہ ہوئی پھر ان کے لیے وعید ہوگی۔ اس لیے رمضان کے ان باقی ایام کو بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگ کے گزاریں، رو دھو کے گزاریں۔ جب دل میں فکر ہوتی ہے نا، پھر مانگنے کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ جب بیٹا بیمار ہو نا ہاسپٹل میں، تو اس کی ماں کو دعا کا آدب کوئی نہیں سکھاتا، ماں کو دعا مانگنا خود آتا ہے۔ وہ جس انداز سے رو رہی ہوتی ہے، وہ جس طرح اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی ہوتی ہے، اللہ میرا بیٹا ECU میں داخل ہو چکا، ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہوتے ہیں۔ دعا کے آداب کون اسے سکھاتا ہے؟ محبت ہوتی ہے،
دل کو فکر لگی ہوتی ہے. اسی طرح جب دل کو فکر لگ جاتی ہے نا کہ وقت تو گزر رہا ہے، میں نے کیا کیا اس میں، تو پھر انسان کو اللہ رب العزت سے مانگنا بھی آ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک اعرابی تھا تو رمضان مبارک میں عجیب اس نے دعا مانگی. کہنے لگا اللہم انک امرت بعتق العبید ونحن عبیدک. اے اللہ، آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے. اس حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غلام آزاد کرے اس کو یہ اجر ملے گا. تو دیکھیے ایک دیہاتی شخص ہے، کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انک امرت بعتق العبید ونحن عبیدک فاعتقنا من النار فی شہر رمضان. اے اللہ، اس رمضان کے مہینے میں جہنم کی آگ سے ہمیں آزاد فرما دیجیے. اللہ اکبر کبیرہ. اور واقعی بات ایسی ہے. اس لیے کسی نے کیا عجیب بات کہی، ان الملوک اذا شابت عبیدہم. بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، جب ان کی خدمت کرتے کرتے ان کا غلام بوڑھا ہو جاتا ہے نا، وہ پھر اس کو آزاد کر دیتے ہیں، آزاد بندوں کی طرح آزاد بنا دیتے ہیں. عمر گزار دی اس نے خدمت کرتے کرتے. بادشاہ بڑھاپے میں اس کو غلام نہیں رکھتے، یہ دستور ہوتا ہے بادشاہوں کا. ان الملوک اذا شابت عبیدہم فی رقہم آتقوہم عتق احراری. بڑھاپا جب ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو عمر گزار دی خدمت کرتے کرتے، اب اس کو غلامی سے آزاد کر کے آزاد بندوں جیسی زندگی. وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي أَوْلَى بِذَاكَ رَمَا. اے سید، اے میرے سردار، اے میرے آقا، آپ تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں. ہم نے بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر لیے نا، دل سفید نہ کر سکے، بال تو سفید کر بیٹھے. کلمہ پڑھتے پڑھتے بوڑھے تو ہو ہی گئے. اے کریم، تو مہربانی فرما، رمضان کے اس مہینے میں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما. ہمارے پاس کوئی عمل اور نہیں جو اللہ کے حضور پیش کر سکے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ موت کے وقت اپنے رخسار کو زمین پر رگڑنے لگ گئے اور دعا مانگنے لگے، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما. یہ نہیں کہا کہ میں محدث ہوں، یہ نہیں کہا میں نے ہزاروں کو حدیث کا علم پڑھایا، یہ نہیں کہا اتنے لوگوں کو ہدایت ملی. کوئی عمل اپنا اللہ کے حضور پیش نہیں کیا. وہ جانتے تھے اللہ کی عظمت کو، وہ پہچانتے تھے. صرف ایک بات کہی، اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما. تو اگر بادشاہ اپنے بوڑھے غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں، میرے مولا ہم تو آپ کے نسلی غلام ہیں. ہمارے والد بھی آپ کے در سے مانگ کے کھاتے تھے، ہماری والدہ بھی آپ کے در سے مانگتی تھی. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. کیا مانا اس کا؟ یہی تو ہے، میرا باپ بھی منگتا تھا آپ کے در کا، میری ماں بھی منگتی تھی، میں بھی منگتا. اللہ مہربانی کر دیجیے، اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے. اے اللہ، آج 21 رمضان کی رات ہے اور اوپر سے جمعرات، جمعہ کی رات. اے اللہ، اس مبارک رات میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور جو آگے وقت آ رہا ہے اللہ ہمیں صحیح انداز کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے.
دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے کریم آقا، بابرکت مہینہ رمضان مبارک کا آ چکا ہے، اللہ اس کی رحمتیں عطا فرما دیجئے، برکتیں عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا، بارش تو ہو رہی ہے، ہمارے ہی دل ایسے ہیں جو اس کے اثرات کو قبول نہیں کر پا رہے۔ اے اللہ، ان دلوں سے ظلمت کے پردے ہٹا دیجئے، ان دلوں کو اللہ صحیح معنوں میں زندہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، سینوں میں دل کی جگہ سل لیے پھرتے ہیں، اس سل کو اللہ آج دل بنا دیجئے۔ اے کریم، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ میرے مولا، ہماری آنکھوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے۔ اے اللہ، رمضان مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ کے بندے دور قریب سے چل کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آپ کے در پر آ کے حاضر ہو گئے ہیں۔ میرے مولا، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں۔ اے اللہ، تیری دید کی طلب میں، تیری محبت کی تلاش میں، اے اللہ، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے، آپ کو منانے کے لیے، اے اللہ، یہ سب حضرات یہاں آ گئے ہیں۔ اے اللہ، آنا قبول کر لیجئے، میرے مولا، آنا قبول کر لیجئے۔ اے اللہ، رحمت فرما دیجئے، میرے مولا، مہربانی فرما دیجئے، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ، دنیا کے لوگ بھی آنے والے کا لحاظ کر لیتے ہیں، اے اللہ، آپ بھی اپنے گھر میں آنے والے کا لحاظ فرما لیجئے، مہربانی فرمائیے۔ آج کی رات میں ہماری مغفرت فرما دیجئے، نیک اعمال کی توفیقیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، میں تقوی و طہارت کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ، گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔